بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں دوبارہ سے آج یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ مجھے بیسیکلی جس چیز کا ڈر تھا وہی ہو رہا ہے کہ جو ہماری پولیس ہے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے اپنے ذاتی مفاد کے لیے۔ سردار عبدالرحمان نے سارا کا سارا جو ثبوت ہے اس کو مٹانے کی کوشش کر رہا ہے۔ جیسے کہ آپ سب لوگوں کو پتہ ہے، صبح میں نے ایک پوسٹ شیئر کی تھی کہ خان محمد مری کے بچے اور بیوی اور بیٹی بازیاب ہو گئی ہے، شیر محمد مری نے بازیاب کی ہے۔ تو ابھی ڈی پی او بارخان نور محمد بڑیچ اور ڈی آئی جی سلیم لیڈی یہ ان پہ تشدد بھی کر رہے ہیں اور ان پہ زور دیا جا رہا ہے کہ آپ انعام کے خلاف یہ گواہی دیں کہ جو ان کے دو بھائی شہید ہوئے ہیں وہ انعام کھتران نے قتل کروائے ہیں، اور ہم لوگوں کو اغوا اور اپنے تشدد اور اپنے پاس جو رکھا گیا یرغمال بنایا گیا وہ صرف انعام کھتران نے کیا، سردار عبدالرحمان کا اس میں کوئی رول نہیں ہے۔ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ اس میں کس کا رول ہے یا کس کا نہیں ہے، اور چیف سیکرٹری صاحب اس میں ڈائریکٹلی انوالو ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ آرڈر اوپر سی ایم بلوچستان قدوس بزنجو سے لے رہے ہوں، وہ ڈائریکٹ شیر محمد مری کے رابطے میں ہے۔ شیر محمد مری پہ یہ پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ آپ اس کو جوڈیشل مجسٹریٹ بارخان محب اللہ کاکڑ صاحب کے پاس پیش کریں اور ان سے یہ بیان کروائیں، ان سے یہ بیان کیے جائیں کہ ہم انعام کی تحلیل میں تھے، انعام شاہ کھتران کی تحلیل میں تھے اور اس نے ہمیں اغوا کر کے رکھا تھا اور ہمارے دو بھائیوں کو بھی انہیں شہید کیا۔ دیکھیں فیکٹس اور فگرز پہ آ جاتے ہیں۔ اب شیر محمد مری نے یہ بندے جو خان محمد مری کے بچے ہیں اور بیوی ہے اہلیہ ہیں اور ان کی بیٹی ہے وہ بازیاب کرائی، یہ ساری دنیا کو پتہ ہے، تصویریں بھی موجود ہیں، انہوں نے خود ہی شیئر کی ہیں۔ آپ شیر محمد مری صاحب سے یہ پوچھیں کہ آپ نے کہاں سے ان کو بازیاب کیا، مطلب آپ ان کو بازیاب کر رہے ہو نا تو کسی کی تحلیل میں ہوں گے، کسی قبضے میں ہوں گے، تو آپ جب ان کو بازیاب کرے ہو جس کے قبضے میں تھے، جس جگہ پہ تھے، جس گھر میں تھے، اس کی کوئی ویڈیو، کوئی تصویر، کچھ نہیں ہے، کوئی شواہد نہیں ہے۔ ایک بات، دوسری بات، کیا وہ یوں ہی پہاڑ پہ یا میدان میں گھوم رہے تھے، آپ نے جا کے اٹھا لیا ان کو؟ تو اللہ کے بندے کچھ خدا کا خوف کرو، ڈرو، اللہ کی ذات سے ڈرو۔ جس نے ناجائز کیا ہوا ہے وہ اپنا مزے سے بیٹھا ہوا ہے، کسی بھی ایک سیف جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے اور وہاں سے وہ آپریٹ کر رہا ہے، اپنا نیٹ ورک چلا رہا ہے۔ اور یہ کہہ رہے ہیں کہ سردار عبدالرحمان گرفتار ہے۔ سردار عبدالرحمان کے آج بھی موبائل آن ہے، وہ موبائلوں پہ رابطے کر رہا ہے، نیٹ یوز کر رہا ہے، تو یہ کیسی گرفتاری ہے؟ آپ میری التجا ہے اپنی کھتران قوم سے اور مری قوم سے اور سارے انسانوں سے، مسلمانوں سے، پاکستانیوں سے کہ مہربانی کر کے آپ لوگ اس چیز کا احتجاج کریں، سڑکوں پہ نکلیں کہ یہ اس طریقے کا، مطلب اس حد تک ناانصافی ہے کہ ایک فیملی، ایک پوری فیملی، اس پہ پولیس تشدد کریے۔ چلیں سردار عبدالرحمان نے کیا، وہ اس کے نیچر میں تھا، بچھو کی فطرت میں ہوتا ہے ڈنک مارنا۔ پولیس ان پہ تشدد کر کے ان سے یہ کہلوانا چاہ رہی ہے کہ یہ سارا معاملہ انعام کھتران نے کیا ہے، اغوا بھی ان نے کیے، بندے بھی ان نے مروائے، اور ایف آئی آر نامعلوم والی ایف آئی آر معلوم کر کے نام کھتران پہ کاٹی جائے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ہم لوگ کون سے آزاد ملک میں رہ رہے ہیں؟ کوئی آزاد ملک تھوڑی ہے۔ شیر محمد مری، آپ سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا، اگر آپ مہربانی کر کے میڈیا پہ آئیں، کسی سرکاری فورم پہ آئیں اور ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے بندے کہاں سے بازیاب کرائے، اور اگر جب آپ نے بندے بازیاب کیے تو ان کے آس پاس ایسا کوئی بندہ نہیں تھا جس کو آپ گرفتار کرتے، اور آپ نے ان سے نہیں پوچھا کہ بھائی آپ کہاں تھے، اس اتنے عرصے میں آپ لوگ کہاں رہے؟ اکیلی ایک عورت، اکیلی ایک بچی، 14-15 سال کی بچی، 40-45 سال کی عورت، اور ایک بچہ جو 7 سال کا ہے، ایک بچہ جو میرے خیال 10-11-12 سال کا ہے، ایک 12-13 کا ہے، ایک 15-16 کا ہے، وہ اکیلے کہاں گھومتے رہے، کون سے شہر میں رہے، ان کو نہیں پتا؟ میری ریکویسٹ ہے ہماری عدلیہ سے، کیونکہ پولیس پہ تو ہمیں بھروسہ ہے نہیں، کہ ان کا جوڈیشل مجسٹریٹ کے بجائے آپ ان کو عوام کے سامنے لے آئیں اور ان سے عوام کے سامنے بیان دلوائیں کہ وہ کہاں تھے۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ انعام کھتران کے قبضے میں تھے اور سلسلہ، میں ہر حوالے سے پولیس کے ہر فورم پہ تعاون کرنے کے لیے تیار ہوں، میں اپنی گرفتاری بھی دینے کے لیے تیار ہوں، مجھے اس میں اعتراض نہیں، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میں حق اور سچ پہ ہوں۔ حق اور سچ والوں کے ساتھ اگر آج یہ ہوتا ہے، مجھ پہ مثال بنائی گئی، تو آپ مجھے بتائیں بلوچستان کو چھوڑیں، پاکستان میں بھی حق اور سچ کی کوئی آواز نہیں اٹھائے گا۔ تو میری عوام، میری قوم، میری مری قوم سے ریکویسٹ ہے کہ اس چیز پہ احتجاج کریں، روڈ بلاک کریں۔ وہ اس ٹائم نور محمد بڑیچ اور ڈی آئی جی سلیم لیڈی یہ پرزور کوشش کر رہے ہیں کہ ان بچوں کو، ان کی اہلیہ کو، اور وہ جو لڑکی ہے، بچی ہے، اس کو اٹھا کے جوڈیشل مجسٹریٹ محب اللہ کاکڑ صاحب کے پاس لے کے آئیں اور ان سے زور زبردستی یہ بیان دلوائے جائیں کہ آپ کو یرغمال، آپ کو قید انعام کھتران نے کیا ہے اور آپ کے بھائیوں کو قتل بھی انعام کھتران نے کیا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ دیکھیں اگر پولیس ہی ایسا کرے گی تو ہم لوگ فریاد لے کے اپنی کہاں جائیں گے؟ آپ لوگ مجھے بتائیں۔ پولیس ہمارے ٹیکس سے جب ان کو تنخواہ ملتی ہے تو ان کو یہ
रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी दी जाती है कि उनने हमारी हिफाजत करनी है, हमारे जान और माल की हिफाजत करनी है। जब वही हमारे दुश्मन बने हुए हैं तो हम लोग फिर क्या यहाँ पे लाकानूनियत है, मतलब हम लोग खुद ही बंदूकें उठा के शहरों में रोडों पे निकल पड़े कि भाई हम अपनी हिफाजत खुद करेंगे। ये एक हमारी कानून नाफिज करने वाले अदारों के लिए बहुत बड़ा सवालिया निशान है, बहुत बड़ा, कि उनको मैनिपुलेट किया जा रहा है। सरदार अब्दुल रहमान को हर सहूलत दी जा रही है, उसको जहां पे भी रखा हुआ है, वो एक कोई सेफ हाउस है वहां पे रखा हुआ है, उसको एसी भी दिया हुआ है, बेड भी दिया हुआ है, मोबाइल भी उसके पास मौजूद है, नेट भी मौजूद है, वो हर बंदे से राब्ता भी कर रहे हैं, डीआईजी से राब्ते में है, आईजी से राब्ते में है, चीफ सेक्रेटरी से राब्ते में है, सीएम से राब्ते में है। तो ये कैसी जेल है भाई? ये कोई जेल है? इसको जेल आप थोड़ी कहते हैं, ये तो आप कहें कि होटल वाला खाता हो गया उसके साथ। तो मेहरबानी करके मेरी आवाम से ये अपील है कि इसको मैक्सिमम फोरम पे शेयर किया जाए, बताया जाए। और कल मैंने एक बात की थी कि जो लड़की बरामद हुई है, जिसकी लाश बरामद हुई है, जिसपे तशद्दुद भी किया गया और जिसके साथ ज्यादती का निशाना बनाया गया, उसके बाद उसको कत्ल किया गया, मेरे ख्याल 3 गोलियां मारी गई हैं सर पे। तो उसकी इंशाल्लाह थोड़ी देर तक मैं पिक्चर्स वगैरह और उसकी आइडेंटिटी, उसकी जो शनाख्त है, मैं रिवील करूंगा। वो सारे लोगों को पता चल जाएगा वो कौन थी या कौन नहीं थी, वो आपको खुद ही इस चीज का अंदाजा हो जाएगा। तो मेहरबानी करके नौजवान तबके से मेरी अपील है कि आप लोग सड़कों पे निकले। मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ता हूं। ये वक्त, इनाम चला जाएगा, इनाम का कोई मसला नहीं है, इनाम मार दिया जाएगा या गायब कर दिया जाएगा या जेल में डाल दिया जाएगा, ये आपके हक की बात है, ये आपके मुस्तकबिल की बात है। आप अगर अपने मुस्तकबिल के लिए खुद नहीं उठेंगे तो बाहर से आया हुआ बंदा कोई आपके मुस्तकबिल के लिए नहीं उठेगा। ये मेरी बात याद रखें। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत मेहरबानी, थैंक यू।